السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا تھمبنیل میں کہ جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ انتہائی قیمتی ہے، اسے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا جب کھانا کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کی کس جز میں خاص برکت ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو یاد رکھیے گا، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حدیث کے آخری حصے میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینے کی بھی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی عرض کیا جا چکا ہے، اور ابتدائی حصے میں فرمایا گیا کہ اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو متکبر لوگوں کی طرح اسے نہ چھوڑے، بلکہ ضرورت مند اور قدردان بندے کی طرح اس کو اٹھا لے، اور اگر نیچے گر جانے کی وجہ سے اس پر کچھ لگ گیا ہو تو صاف کر کے اس لقمے کو کھا لے۔ اس میں مزید یہ بھی فرمایا گیا کہ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے، اگر گرا ہوا لقمہ چھوڑ دیا جائے تو وہ شیطان کے حصے میں آئے گا۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ فرشتے اور شیاطین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو یقیناً اکثر اوقات ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم سے بتایا ہے، اور وہ بالکل حق ہے، اور آپ کو کبھی کبھی ان کا اس طرح مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اس دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیثوں کو جن میں مثلاً کھانے کے وقت شیاطین کے ساتھ ہونے اور کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس میں شیاطین کے شریک ہو جانے یا گرے ہوئے لقمے کا شیاطین کا حصہ ہو جانے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو ان حدیثوں کو مجاز پر محمول کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں بولنا ہمیں جیسے کہ آج کل لوگ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، تو بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حجت اللہ البالغہ میں یہ فرمایا، یہ کتاب ہے، اس میں فرمایا، واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ہمارے دوست ہمارے یہاں آئے، ان کے لیے کھانا لایا گیا اور وہ کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک ٹکڑا گر گیا اور لڑک کر زمین پر چلا گیا۔ انہوں نے اسے اٹھا لینے کی کوشش کی اور اس کا پیچھا کیا، مگر وہ ان سے اور دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس پر تعجب ہوا، اور وہ صاحب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے جدوجہد کر کے آخرکار اس کو پکڑ لیا اور اپنا نوالا بنا لیا۔ چند روز کے بعد کسی آدمی پر ایک جن شیطان مسلط ہو گیا اور اس آدمی کی زبان سے باتیں کی، اور ہمارے یہاں اس مہمان دوست کا نام لے کر یہ بھی کہا، یعنی اس مہمان کے جو آیا تھا جس نے اپنا لقمہ اٹھا لیا تھا اس کا نام لے کر بھی کہا کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا، میں اس کے پاس پہنچا، مجھے اس کا کھانا بہت اچھا معلوم ہوا، مگر اس نے مجھے نہیں کھلایا، تو میں نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا اور گرا دیا، لیکن اس نے مجھ سے پھر بھی چھین لیا۔ لہٰذا یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کھانے میں انتہائی احتیاط کی جائے، اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے اور اپنے لقموں کو بہترین انداز میں کھایا جائے۔ لہٰذا آج دیکھنے میں آتا ہے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اس کے درمیان کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ کیا کھا رہے ہیں اور ان کو کیا ہضم ہونا ہے اور کس بیماریوں کے اندر وہ شکار ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے کھانے کو حلال اور اچھے انداز میں کھانا چاہیے۔ لہٰذا یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔